السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلا سبق جو ہماری کتاب میں حمد ہے اس کی پوری تشریح آپ کے سامنے کیا جا چکا، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ہوم ورک تھا، یعنی سوال و جواب، واحد جمع ازداد، اس کا خلاصہ، اشعار کی تشریح، وہ تمام لکھ کر کے باضابطہ آپ کے موبائل میں بھیج چکا ہوں۔ امید ہے کہ سارے بچے بچیاں اپنے نوٹ بک کے اندر لکھ لے ہوں گے۔ جو بچے ابھی تک نہیں لکھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فوراً موبائل دیکھ کر کے پہلے الفاظ معنی لکھ لیں، پھر الفاظ معنی کے بعد سوال و جواب جو ہے اس کے اندر وہ تمام لکھ کر کے میں بھیجا ہوں 2 مرتبہ۔ اس سے آپ اپنی کاپی اپنے نوٹ کے اندر مکمل طور پر اسی انداز سے لکھ لیں۔ سوال ریڈنگ سے لکھیں اور جواب جو ہے بلو پین سے لکھیں۔ سب لکھ کر کے بھیج دیا ہوں۔ جو بچے نہیں لکھے ہیں گزارش ہے کہ جلد سے جلد لکھ لیں، اور ہفتے کے دن لا کر کے آپ سب کو اسکول میں پورا نوٹس آپ کو دکھانا ہے۔ آج ہماری کتاب، آج جو ہم آپ کے سامنے ایک نیا سبق، ایک نیا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے بہادر خاتون۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ بہادر خاتون۔ بہادر نیڈر، بے خوف، جسے ڈر نہیں رہتا نا، کسی طرح کا خوف نہیں رہتا، اسے بولتے ہیں بہادر نیڈر عورت کی داستان آپ کے سامنے۔ آج جو سبق ہے ہمارا وہ دوسرا سبق ہوا ہے بہادر خاتون۔ اس بہادر خاتون کے اندر کس کی داستان ہے، کن کا واقعہ ہے اس سبق کے اندر؟ وہ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے اس سبق کے اندر جو ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس کے اندر کیا ہے پہلے آج وہ سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر سبق پڑھیں گے اور آپ مطالعہ کریں گے تو ساری باتیں انشاءاللہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ذہن میں رکھیں کہ حضرت صوفیہ، اس سبق کے اندر حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بہادری کے واقعات اس سبق کے اندر موجود ہیں جو ہم کو انشاءاللہ پڑھنے کو ملے گا۔ آج آپ سرسری طور پر خالی میری تقریر سن لیں گے تو انشاءاللہ یہ سبق آپ کے ذہن و دماغ میں مکمل طور پر بیٹھ جائے گا۔ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہ بہت بڑی بہادر خاتون تھی۔ باضابطہ مدینے کے اندر کفار نے مکہ نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا کہ وہاں مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ بعد کا مشورہ ہوا کیا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے کیا کرنا چاہیے، مدینے سے باہر جا کر کے کفاروں سے مقابلہ کیا جائے یا مدینے میں رہ کر کے مقابلہ کیا جائے۔ مشورہ ہوتے ہوتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے نبی مدینے سے باہر جا کر کے کفار مکہ کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس سے بہتر ہم مدینے ہی میں رہ کر کے اس کا مقابلہ کریں۔ فرمایا کہ کس انداز سے اس کا مقابلہ کیا جائے، تو کہا کہ مدینے کے چاروں طرف جو ہے باضابطہ خندق کھودی جائے، جس کا نام یہ غزوہ خندق، دوسرا نام اس کو جنگ احزاب بھی بولتے ہیں، جس کو جنگ احزاب اسی کو جنگ خندق، خندق میں کھڈا، خندق میں کھڈا کا کھودی جائے اور اتنی گہری کھودی جائے کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر گر جائے تو وہ نکلنے نہ پائے، اور اتنا چوڑا ایسا کھودا جائے کہ کوئی آدمی یا کوئی گھوڑا بھی تیزی کے ساتھ دوڑا تو اس کو ایک بار پار نہ کر سکے، گر گیا تو نکل نہ سکے اور کوئی بھی اس خندق کو کود نہ سکے، اتنا چوڑا۔ بہرکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا وہ سب نے قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشورے پر سب صحابہ نے کہا کہ جو حضرت سلمان فارسی مشورہ دے رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، لہٰذا اس پر مشورہ کیا۔ خندق کھودی گئی، چاروں طرف خندق کھودی گئی۔
اور کھود کر کے باضابطہ سب ممنون ہو گئے اپنی طرف۔ جب کفار مکہ نے حملہ کرنے کے ارادے سے اٹیک کرنے سے آئے تو دیکھا کہ مدینے کے چاروں طرف جو ہے یہ کھڈا کھدا ہوا ہے اور اس کو کودنا جو ہے پار کرنا بہت ہی مشکل ہے، گر گیا تو نکلنا مشکل ہے۔ بہرکیف پھر بھی خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی بھی طریقے سے کہ دوسرے طور پر ایک راستہ تھا، اس راستے پر سے حملہ کرنے کا ڈر تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے، جو بالکل بوڑھے تھے، جن کے لائق نہیں تھے، ان کو باضابطہ قلعہ تھا، اس قلعہ کا نام اطعم تھا، فارح یا اطم قلعے کا نام تھا۔ قلعہ کسے کہتے ہیں؟ قلعہ بڑی بڑی لمبی دیواروں کو توڑ چڑھنا اور یا توڑنا معمولی بات نہیں، اسے قلعہ بولتے ہیں۔ قلعہ جیسے میسور اگر چلے گئے، میسور پہلے سے چلے گئے تو میسور کے اندر آپ جائیں گے تو بڑی بڑی دیواریں ہیں، گیٹ کے اندر ہی سے جا سکتے ہیں، اس دیوار کو طرف نہیں سکتے، تو وہ قلعہ بولتے ہیں اس کو۔ چاروں طرف قلعہ، گیٹ ہی کی طرف سے آپ جا سکتے ہیں، دوسری طرف سے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو وہاں پر تمام عورتوں اور بچوں کو، ایسے بوڑھے کو جو نہیں جا سکتے تھے، ان کو وہاں باضابطہ اس قلعے کے اندر رکھ ڈالے تھے، یعنی محفوظ رہے گی ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، ہماری ماں بہنیں وہاں محفوظ رہیں گی۔ اور ان کی دیکھ بھالی کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ضعیف ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، جنگ کرنے کے میدان لائق نہیں تھے، اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان عورتوں کی، ان بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ یہاں رہیے، اس قلعے کے پاس رہنا، آپ کی محافظ کی حیثیت سے آپ یہاں رہیں گے، دیکھ بھال کریں گے۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بات پر راضی ہو کر کے وہیں دیکھ بھال کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک دن کہ اچانک جو ہے ایک کفار مکہ نے اپنی تلوار لے کر کے، گھوڑے کی سواری جو راستہ تھا ایک طرف سے یہ تھا، ادھر سے جو ہے اچانک آیا۔ آنے کے بعد حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس شخص کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی جاسوس ہے جو یہاں کی انفارمیشن لے کر کے وہ کفار کے پاس لے جائے۔ وہ دیکھتے ہی آ کر کے حضرت صوفیہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھیے وہ مجھے یہودی جو ہے اندر آیا ہے، وہ کفار مکہ، وہ لگ رہا ہے کہ کوئی جاسوس ہے، لہذا آپ جائیں اس کو مار دیجیے، لہذا اس کو آپ قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اگر میں لڑنے کے لائق ہوتا، اگر میرے اندر طاقت تھی، قوت ہوتی، تو میں بھی جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کفار سے مقابلہ نہ کرتا۔ میں اس لائق کہاں ہوں، میرے اندر طاقت قوت نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ تلوار اٹھائی اور باضابطہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ شخص، وہ جاسوس یا کہے اس کفار، جیسے ہی راستے سے گزرے، حضرت صوفیہ نے ایک ہی تلوار اس کے گلے میں، یہ گلا جو ہے کاٹ کر کے باہر آ گیا، باڈی ایک طرف آ گئی اور یہ گلا پورا کٹ کر کے الگ ہو گیا۔ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ اس کے سر کے بال کو پکڑ کر کے نچا کر کے اس سر کو اور لا کر کفار جہاں اس کے کیمپ لگے ہوئے تھے وہاں پر اٹھا کر کے پھینک دیا۔ اٹھا کر کیا کریا؟ پھینک دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہ لوگ ڈر گئے کہ ارے اس قلعے کے اندر بھی کوئی ہے، اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہے، یہاں ہمیں اس پر بھی اٹیک ہم نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ان کی بہادری کی وجہ سے سب ڈر کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کو ان لوگوں نے ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا حملہ کرنا۔ اس طریقے سے حضرت صوفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک بہادری سے، ایک بے خوف، ایک نیڈر کی مثال پیش کرنے سے، جس کی وجہ سے وہاں کی تمام عورتیں، تمام بچے، تمام بچیاں، تمام بوڑھے کہے کہ محفوظ رہ گئے۔ ایک واقعہ اس سبق کے اندر یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی تھے، ان کے سگے بھائی تھے۔ جنگ احد کے اندر کیا ہوا، حنزلہ ایک عورت تھی، وہ آپ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کے بھائی کون؟ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ وہاں شہید ہو گئے۔ یہ حنزلہ ایک عورت تھی جو ایمان ابھی
نہیں لائی تھی، مسلمانوں کی کٹر دشمن تھی، اس کے بھائی اس کے باپ کے جنگ بدر کے اندر جو پہلی جنگ تھی اسلام کی، اس میں یہ لوگ مارے گئے تھے۔ وہ حنظلہ بدلہ لینے کے لیے سوچ رہی تھی، ابھی وہ ایمان بعد فتح مکہ ہوا جب وہ ایمان لائی، لیکن ابھی ایمان نہیں لائی تھی۔ اور بعد آپ جب سے معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ عورت جو ہے کون، حنظلہ، وہ میدان جنگ میں آئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باضابطہ پیٹ کو چاک کیا، چیرا اور اسے کلیجی لے کر کے چبائی، دل کو کلیجی کو منہ سے چبائی، اور آپ کے یہ کان کو، ناک کو، ہونٹ کو، جیب کو، اس انگلیوں کے کوڑ کو کاٹ کر کے اس نے باضابطہ سوئی تاکہ میں پروئے اور ہار بنا کر کے باضابطہ وہ پورا کہے کہ مدینہ گھومی تھی۔ وہ ایسی عورت، جب حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ معلوم ہوا کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آج کی کوئی عورتیں ہوتی تو کیا کرتی، اپنے کپڑے پھاڑ لیتی، عجیب گریہ زاری کرتی، چیختی، چلاتی، عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی، لیکن حضرت صوفیہ رضی اللہ عنہ کے ایمانی کیفیت دیکھیے کیسا ہے، کیسی بہادر تھی، کیسے صبر کا ان کے اندر مادہ کوٹ کوٹ کر کے کہیے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے کیا کیا کہ بالکل بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے میدان کے طرف بھائی کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات دیکھ لیا کہ حضرت صوفیہ جو اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے جنگ کے میدان میں جانا، جہاں ان کا بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا ناک، ان کی ناخیں، ان کی ہونٹ، ان کی جیب، ان کی انگلیاں، ان کا پیٹ چیرا ہوا ہے، دیکھ کر کے مستا بے ہوش ہو جائے، اپنے آپ کو قابو نہ کر پائے۔ جاتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا کہ دیکھو تم زبیر اپنی ماں کو روکو کہ وہ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں، غصہ دے کر برداشت نہ کرے، اس لیے ان کو روکو تاکہ وہ نہ جا سکے، اور کہہ دو کہ میرا حکم ہے۔ اللہ کے وہ آ کر کے زبیر نے آ کر کہا امی جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ آپ نہ جائیں بھائی۔ کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی سے کہو کہ میں صبر کروں گی دیکھ کر کے، لیکن میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اگر ان کے اندر صبر کرنے کا مادہ ہے تو جا سکتی ہیں۔ پھر حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہ باضابطہ اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ، ایمانی جذبات کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کہیے کہ وہاں جا کر حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے پاس، لاش کے پاس باضابطہ گئی اور اپنے بھائی کو نگاہ اٹھا کر کے پوری دل بھر کر کے دیکھی اور آہ بھری اور بھائی کے لیے باضابطہ دعائے خیر کی، اور پھر وہاں سے آگئی بغیر کسی آنسو بہائے، بغیر کسی آنسو بہائے۔ یہ دو واقعات، اور بہت سارے ان کے واقعات ہیں جو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بہادر خاتون کی داستانیں، جب اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو بہت سے اسلامی ہماری جو صحابیات ہیں ان کے واقعات بہادری کے موجود ہیں۔ یہ دو واقعات ہماری سبق کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک سبق، ایک ایک پیراگراف ہم لوگ پڑھیں گے اور اس کے میں تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا۔ جب تک کے لیے جو میں نے جو خلاصہ آپ کے سامنے سبق کا جو خاکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، امید ہے کہ پورا واقعہ سبق کا آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم عبارت پڑھیں گے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے جائیں گے۔ جب تک سے آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو کم سے کم ہوم ورک کے طور پر ایک بار پورا سبق جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں اور لکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار ایک ہوم ورک کے طور پر پورا لیسن لکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ مستقبل میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔